بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم میقات دوم امتحان میں اب تک 2 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا نیا سبق شروع ہو رہا ہے، سبق نمبر 8، کتاب سے سبق نمبر 8 ہے، جبکہ میقات دوم امتحان کے سلسلے میں یہ تیسرا سبق ہے۔ سبق کا عنوان ہے پسماندگی کے مسائل۔ عزیز طلبہ، پسماندگی سے مراد ہے ترقی میں پیچھے رہ جانا۔ کسی ملک کا ترقی میں پیچھے رہ جانا تو وہ اس ملک کی پسماندگی شمار ہوگی۔ لفظی معنی پیچھے رہ جانے کا ہے، پسماندگی سے مراد کسی ملک کی ترقی میں پیچھے رہ جانا ہے، اور لفظی معنی اگر آپ دیکھیں تو پیچھے رہ جانے کا ہے، یعنی آگے بڑھ نہ پانا، اسے ہم پسماندگی کا نام دیتے ہیں۔ جیسے تعلیم میں پسماندگی سے مطلب یہ ہے کہ تعلیم میں ترقی نہ کر پانا، آگے نہ بڑھ پانا، بہتر تعلیمی سہولیات مہیا نہ کر سکیں تو ہم کہیں گے کہ تعلیمی شعبہ پسماندگی کا شکار ہے۔ اسی صورت میں آپ اس کو سمجھیں کہ پسماندگی سے مراد ترقی کا نہ ہونا، آگے ترقی نہ کر سکنا۔ اس سبق کے اندر ہم اسی صورت میں دیکھیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک کون سے ہیں اور ترقی پذیر ممالک کون سے ہیں۔ پسماندگی کے لیے ہم لفظ ترقی پذیری کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سبق کے اندر ہم ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی وجوہات کو بھی جان سکیں گے۔ اسی طریقے سے وہ ممالک جو ترقی پذیر ہیں ان کی پسماندگی کی کیا وجوہات ہیں، اسے بھی ہم سمجھ سکیں گے۔ ترقی پذیر ممالک کے مسائل کو ہم جان سکیں گے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق صفحہ نمبر 55 سے شروع ہے۔ کتاب کھول لیں اور سبق پر نظر رکھیں، اہم باتوں کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، نشان لگائیں اہم باتوں پر، اور بعد میں انہیں رف کاپی پر تحریر کر کے لازمی یاد کریں۔ عزیز طلبہ، ترقی یافتہ ممالک سے مراد وہ ممالک ہیں جن کی معیشت، روزی روزگار، کاروبار، آمدنی کے ذرائع، صنعت اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو، بلند ہو، اعلیٰ ہو، تو ان ممالک کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں۔ پسماندہ، غریب، ترقی میں پیچھے رہ جانے والے جو ممالک ہیں جنہیں ہم ترقی پذیر ممالک بھی کہتے ہیں، یہ وہ ممالک ہیں جہاں معیشت کمزور ہے، یعنی روزی روزگار، آمدنی، کاروبار کے ذرائع بہت ہی پختہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، صنعتوں کی تعداد کم ہے، اور لوگوں کا معیار زندگی بھی پست ہے، خراب ہے، بہت معیاری نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، معیاری زندگی سے متعلق ہم انشاءاللہ اسی سبق میں آگے پڑھیں گے۔ موجودہ دور میں ترقی یافتہ ممالک کے لیے کئی اصطلاحات، ٹرمینالوجیز استعمال کی جاتی ہیں۔ ان ممالک کو صنعتی ممالک، زیادہ ترقی یافتہ ممالک، معاشی طور پر کاروباری اور تجارتی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک، پہلی دنیا کے ممالک یا جدید صنعتی ترقی والے ممالک کہا جاتا ہے۔ ان ممالک کی ترقی کی اہم ترین وجہ، بنیادی وجہ صنعتوں کی ترقی ہے۔ انڈسٹریز، صنعتوں کی ترقی کی صورت میں ہی یہ ممالک آج ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ترقی یافتہ ممالک کو جن مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے وہ موجود ہے، آپ صفحہ نمبر 55 پر دیکھ سکتے ہیں، اسے ہائی لائٹ کیجئے
اور ذہن نشین کریں کہ ترقی یافتہ ممالک کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اور عزیز طلباء، یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ موجودہ وقت میں کوئی بھی ملک اگر ترقی چاہتا ہے، ترقی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے یا ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ صنعتوں کو ترقی دے۔ موجودہ وقت میں صنعتوں کی ترقی سے ہی ملکوں کی ترقی ممکن ہے۔ ترقی پذیر ممالک سے مراد پسماندہ غریب ممالک ہیں جہاں صنعتیں بہت مستحکم نہیں ہیں، ترقی کی صورت میں موجود نہیں ہیں، بہت زیادہ صنعتیں موجود نہیں ہیں۔ ان ممالک کو ہم ترقی پذیر ممالک، پسماندہ ممالک میں شمار کرتے ہیں۔ چونکہ صنعتیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آمدنی کم ہے، روزی روزگار کے ذرائع کم ہیں، عوام کے لیے زندگی کی سہولیات بھی کم ہوتی ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کا معیار زندگی، ان ممالک میں موجود آباد لوگوں کی جو معیار زندگی ہے وہ انتہائی پست ہے۔ اسی بنیاد پر ہم ان ممالک کو ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں۔ ان ممالک کی مثالیں کینیا، نائجیریا، الجیریا، اردن، یوکرین، سربیا، آرمینیا، اس میں آپ اپنے ملک پاکستان کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ پاکستان بھی ایک ترقی پذیر انڈر ڈیولپڈ ملک ہے، اور ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمارے یہاں روزی روزگار، کاروبار، تجارت کے بے پناہ مسائل ہیں۔ اسی بنیاد پر پاکستان بھی ایک ترقی پذیر ملک شمار ہوگا۔ اور اس کو سمجھنے کی ایک اور آسان صورت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہت اعلیٰ معیاری نہیں ہے، معیار زندگی بہت پست ہے، خراب ہے، لوگوں کو سہولیات، زندگی کی سہولیات بہت بہتر صورت میں میسر نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے کہ پاکستان بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک سے کیا مراد ہے۔ عزیز طلباء، ماہرین معاشیات نے چند ایسے معیار مقرر کیے ہیں جن کے مطابق کسی ملک کو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر کہا جاتا ہے۔ معاشیات ایک علم ہے عزیز طلباء، معاشیات ایک علم ہے جو انسانی زندگی اور اس سے وابستہ جو روزی روزگار کے معاملات ہیں، آمدنی کمانے اور خرچ کرنے کے جو معاملات ہیں، اس حوالے سے ہم معاشیات کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور اسی صورت میں معاشیات کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ایسے طریقے بیان کیے ہیں جن کے مطابق ہم جانچ سکتے ہیں کہ کون سا ملک ترقی یافتہ ہے اور کون سا ملک ترقی پذیر ہے۔ کسی ملک کی ترقی کا اندازہ ماہرین معاشیات کے بیان کردہ جو معیارات ہیں ان سے ہم لگا سکتے ہیں۔ وہ معیارات یہ ہیں: فی کس آمدنی، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ، اوسط عمر، شرح خواندگی، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس۔ عزیز طلباء، یہ پانچوں معیارات کا ذکر پیج نمبر 56 پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہی معیارات کے مطابق ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ کون سا ملک ترقی یافتہ ہے اور کون سا ملک پسماندہ یا ترقی پذیر ہے۔ عزیز طلباء، ان معیارات کو ہم مختصراً آنے والے سبق میں پڑھیں گے، ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سبق کا مکمل مطالعہ کریں اور اہم نکات کو نوٹ کر کے یاد کریں، اور پہلے سے مطالعہ کریں گے۔ یقیناً چونکہ یہ اصطلاحات ہیں اور پہلے سے آپ مطالعہ کر کے رکھیں گے تو یقیناً سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی عزیز طلباء اگلے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔